اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع خاص جو ہے شفا کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے اور کتاب دی، ہدایت کی کتاب، تاکہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کی جو دی ہوئی انسٹرکشنز ہیں ان کے مطابق چلا سکے۔ یہ کتاب جسے ہم قرآن شریف کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا اور انہوں نے ہمیں دین کی تعلیم دی اس کتاب کے ذریعے۔ اس کتاب کو جیسے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی اسم بھی ہیں، بالکل اسی طرح اس کتاب کے بھی صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں میں ایک نام شفا کا بھی ہے، ہدایت کا بھی ہے۔ نور بھی کہا گیا ہے کتاب کو، برہان، فرقان، سلطان، قرآن، یہ سارے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہدایت کے علاوہ شفا بھی رکھی ہے۔ شفا کا مطلب ہے کسی بھی بیماری، چاہے وہ جسمانی ہو، روحانی ہو، سائیکولوجیکل ہو، نفسیاتی ہو، کوئی بھی بیماری ہو، جب اس کا علاج کیا جاتا ہے تو وہ جب آرام ملتا ہے تو اس کو شفا کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کو شفا کہا گیا ہے۔ انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو مسلمانوں پہ قرآن کے کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان قرآن سیکھے، سیکھنے بعد اس کو پڑھے۔ یہ حقوق بتا رہا ہوں۔ پڑھنے کے بعد اس کو سمجھے، سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرے، اور جب خود عمل پیرا ہو جائے تو پھر دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ قرآن نہ صرف آپ کی زندگی بھر کے جو معاملات ہیں روز مرہ کی، ان پہ آپ کو مدد کرتا ہے، انسٹرکشنز دیتا ہے، بلکہ آپ کی آج سائنس یہ مانتی ہے کہ وائبریشن کے تھرو بھی علاج ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو صوفیہ اکرام ہیں یا دین کے جو بزرگان ہیں، انہوں نے بہت سارے ایسے مشاہدے کیے ہیں جن میں قرآن کے شریف کی آیتیں شفا دیتی ہے۔ جیسے آیت الکرسی بڑی مشہور آیت ہے، اس سے زیادہ تر لوگ حصار مانتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ یا پھر قل اعوذ برب الناس مالک الناس، وہ سورہ فلق، اور یہ سورت اس لیے پڑھی جاتی ہے، یا سورہ ناس اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ جو بھی اثرات ہو جنات کی، تعویذوں کے، وہ ختم ہو۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ عورتوں نے کوئی تعویذ ہو یا کچھ سفلی علم کرنا چاہا، پھر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ ان کا مطلب کہ سورت کو پڑھنے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
ان دونوں صورتوں کے شروعات میں ہی کل فرماتا ہے، مطلب کہو. تو کہنے سے، پڑھنے سے بھی شفا ملتی ہے، کام بنتے ہیں. دعا بھی پڑھنے سے ہی، جب آپ کوئی دعا کرتے ہو، پڑھتے ہو، تبھی اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو قرآن کو شفا کے طور پہ استعمال کرنا یہ بالکل جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے. سورہ رحمان ایک ایسی سورہ ہے جس کو سننے سے تمام بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مشاہدے کہتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں، کافی وقت سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ چاہے کوئی بھی بیماری ہو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جسمانی، روحانی، نفسیاتی، یا جس بھی حال، یہاں تک کہ کوما میں، آئی سی یو میں بھی لوگوں نے سورہ رحمان سے شفا پائی. اور یہ اس کی ریسرچ جو پیپرز ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. آج بھی آپ کسی سے پوچھ لیں تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ایسے بہت سارے مریض جو مرنے کے قریب کوما میں تھے اور سورہ رحمان سے ان کو شفا ملی. سورہ رحمان جیسے ہی پڑھتے ہیں تو اس کا پہلا ہی جو اللہ تعالیٰ اپنی انٹروڈکشن ہے اللہ کی، وہ رحمان ہے. رحمان کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے، رحیم، کریم، فضل کرنے والا. تو سورہ رحمان کو سننا ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ قاری باسط مصری صاحب جو ہے ان کی، ویسے تو کوئی بھی پڑھے، لیکن جو وائبریشن جنریٹ ہوتی ہے، بہت سارے دنیا میں ایسے قاری ہیں جو بہت خوبصورتی سے قرأت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن آج تک جو سب سے بہترین رزلٹس آئی ہیں، ہم رزلٹس پہ بات کریں گے، وہ سب سے زیادہ اچھی رزلٹس وہ قاری باسط مصری کی ہیں. ان کی جب قرأت چلائی جاتی ہے تو اس میں ایک خاص قسم کی وائبریشن پیدا ہوتی ہے، اور وہ وائبریشن اگر آپ پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھیں گے اور یہ زور سے چلائیں گے تو نہ صرف آپ کے جسم میں، جب کانوں میں وہ آواز جائے گی تو ایک خاص قسم کی وائبریشن ہوگی، اور وہی وائبریشن پانی میں بھی دم ہوتی ہے. آپ جاتے ہیں کوئی دم درود جیسے کرواتے ہیں، گاؤں میں ایسا ہوتا ہے، شہروں میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی بزرگ اللہ والے کے پاس جاتے ہیں اور پانی کا شیشہ دم کرواتے ہیں، کوئی وہ آیت پڑھتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں، اور پھر وہ دم کر کے ہمیں پانی کا شیشہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو پیو، شفا ملے گی. تو وہ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ وہ اس آیت کی فریکوینسی اور وہ آیت جو کچھ وہ دعا پڑھتا ہے، وہ ساری وائبریشن یا ویوز اس پانی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ پانی جب انسان خود استعمال کرتا ہے تو اس کے استعمال سے اس کے اندر وہ ساری چیزیں، وائبریشن اور وہ ساری چیزیں چلی جاتی ہے، تو وہ بھی اثر دکھاتی ہے. بالکل اسی طرح اس میں بھی، سورہ رحمان میں بھی، جب قاری باسط مصری صاحب کا آپ چلائیں گے قرأت، اور پانی کا گلاس آپ اپنے پاس رکھیں گے اور اس میں وہ وائبریشن جائے گی، اور وہ جب پئیں گے تو وہ شفا کا کام کرے گی. اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ زیادہ تر جب بھی ہم یوٹیوب پہ قرأت چلاتے ہیں باسط صاحب کی تو بہت سارے ایڈز آ جاتے ہیں، کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی ہے، تو اس پہ ایک ڈسٹریکشن پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ایک تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، جس سے اثر، جو شفا کا اثر ہے، وہ بھی
اس میں بھی اثر پڑتا ہے، مطلب وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ایپس بھی آ گئے ہیں جس میں آپ کو ڈائریکٹ بنا ایڈس کے آپ کو قاری باسط مصری صاحب کا قرأت سننے میں ملے گی۔ اور دوسرا میں آپ کو ایک اور بھی خاص آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ آپ MP3 یا MP4 جو USB میں ان کا ڈاؤن لوڈ کر دیں، اور وہ اگر آپ چلائیں گے تو اس میں کوئی ڈسٹرکشن نہیں ہوگا، اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ اس کو اگر اچھی آواز میں چلائیں گے والیوم بڑھا کے تو آپ کے کانوں میں بھی اس کی آواز جائے گی، اور ساتھ پانی جو آپ برابر رکھیں گے اس میں بھی اس کی وائبریشن جائے گی۔ اچھا، دوسری بات یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو یہ جو آپ سنیں گے تو آپ کو کوئی ترجمہ نہیں سننا، صرف عربک میں جو تلاوت ہو رہی ہے، قرأت ہو رہی ہے، خوبصورتی کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کو سننا ہے، اور ایسے سننا ہے جیسے آپ اپنے اندر وہ چیز سما رہے ہیں۔ اور جب یہ تقریباً کوئی 18 منٹ کوئی 19 منٹ تک یہ قرأت ہوتی ہے، اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، جب یہ ٹائم پورا ہو جائے، قرأت ختم ہو جائے، تو اپنے دل ہی دل میں 3 مرتبہ اللہ اللہ اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یہ آپ کو پڑھنا ہے، اور محسوس یہ کرنا ہے کہ آپ اس میں سما گئے، اور وہ آپ میں خود کو الگ نہیں کرنا، خود کو محسوس کرنی ہے، وہ ساری انرجی جو ہے جو آپ کو ملی ہے، کیونکہ وہ تبھی ملے گی جب آپ ریسیونگ پوزیشن میں ہوں گے، کوئی سوال نہ ہو، کوئی شک دل میں نہ ہو۔ جب قرأت چل رہی ہے، سورہ رحمان چل رہی ہے، تو آپ کے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہ ہو کہ پتہ نہیں فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، شفا ملے گی نہیں ملے گی۔ لوگ اس قسم کی باتیں اپنے دل میں رکھ کر، اور پھر جب سنتے ہیں، اور 4-5 دن سنتے ہیں، 1 ہفتہ سنتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ کم سے کم 1 مہینہ تو کرنا ہے، اور 1 ماہ جب 1 مہینہ آپ کریں گے، اور ریسیونگ پوزیشن میں بار بار یہ کہتا ہوں، شاید کوئی سمجھیں یا نہ سمجھیں، ریسیونگ پوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود کو حوالے کر دینا، اس کائنات کے حوالے کر دینا، کہ جو کچھ، مطلب اس کو دوسرے لفظوں میں، مذہبی لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے راضی پہ راضی رہنا، رضا پہ راضی رہنا۔ تو جب ہم اس سوچ میں آ جائیں گے، اپنے آپ کو رضا میں راضی کر لیں گے، اور خود کو ریسیونگ موڈ میں لے کے آئیں گے، خود کو کائنات کے حوالے کر دیں گے، تو پھر وہ ساری چیزیں جو کچھ آ رہی ہیں، جو ہم چاہ رہے ہیں، جو شفا ہم چاہتے ہیں، چاہے وہ روحانی بیماری ہو، جسمانی ہو یا نفسیاتی ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اس کے لیے ہم جو شفا چاہ رہے ہیں وہ شفا ہمیں ملے گی، وہ ہم محسوس کریں گے۔ تو آپ کو جب یہ چلائیں گے، اور اس کو بار بار سنتے سنتے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کم سے کم آپ کو 1 مہینہ چلانا ہے، اور اس کے بعد وہ پانی پینا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ تو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کوئی مرنے والا بھی ہے، اگر اس کے ساتھ بھی اگر آپ نے یہ کیا تو اس کو بھی شفا ملتی ہے۔ ICU میں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا اس ویڈیو کی، کہ ICU میں ایسے بہت سارے کیسز اسپتالوں میں موجود ہیں کہ وہ لوگ کوما میں تھے، مرنے والے تھے، اور لیکن شفا مل گئی اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ کے کلام میں بہت بڑی طاقت ہے۔ اور یہ آپ سب مجھے جو بھی سن رہے ہیں وہ اس چیز کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں کتنی طاقت ہے۔ تو سورہ رحمان کو قاری باسط مصری کی آواز میں سنا کریں، اور کوشش کریں کہ خود بھی یاد کر لیں،
اگر خود بھی یاد ہو جائے اور اپنے اندر ہی اندر میں، بھلی آپ زور سے قرات نہ کریں، بھلی آپ کو قرات نہیں آتی، صرف پڑھنا آتا ہے، وہ آپ اپنے دل ہی دل میں جب الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ جب چیز آپ پڑھتے جائیں گے، جس میں جیسے پورے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہے آیت، اور اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ جب بار بار چیزیں آئیں گی تو آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو ایک شفا کا ایک تاثیر محسوس ہوگی اور بڑا سکون کی کیفیت محسوس ہوگی۔ اس لیے سورہ رحمان ایک خوبصورت اور شفا والی سورہ کہی جاتی ہے، اور اس کو اگر کوئی یاد کر لیتا ہے تو اور بھی اس کے لیے بہترین رزلٹس ملتی ہیں۔ اب جو اس کو یاد کر لے تو اچھی بات تو یہی ہے کہ یاد کے ساتھ اس کی میننگ بھی اس کو پتہ چلے تو اور بھی زیادہ سکون ملے گا، کیونکہ اس میں آپ ہر چیز اللہ کے بارے میں بتائی گئی ہے، اور آپ کا اور اللہ کا جو آپس میں تعلق ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کیا گیا ہے، جنت کے بارے میں بھی ڈسکس کیا گیا ہے، دوزخ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، جس میں آپ کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اور کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے کتنے احسان کیے، کتنی نعمتیں نازل فرمائی۔ تو سورہ رحمان سے اپنے آپ کو شفا، اپنے آپ کو جو روحانی بیماریاں ہیں یا جسمانی، اس سے شفا حاصل کرنے کے لیے بہت بہترین عمل ہیں۔ یہ عمل آپ ضرور کیجئے گا، ایک مرتبہ سے مراد 1 مہینہ، یہ ضرور زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی ذکر کرتے ہیں یا آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں مراقبہ ہو رہا ہے، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، یا جیسے میں نے سورہ رحمان کے بارے میں بتایا، یہ چیزیں آپ جب کرتے ہیں تو مجھے خاص طور پہ، کیونکہ اس پلیٹ فارم میں القرآن مرشدین کے ذریعے جو بھی آپ کو فائدہ ملتا ہے، روحانی طور پہ آپ کو روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں جب اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو اس دعا میں مجھے اس ناچیز کو بھی شامل ضرور کیجئے گا۔ اللہ، میں بھی آپ کے لیے، سب کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہدایت دے اور ہم پہ اپنے رحم، کرم، فضل نازل فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔